ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کے ساتھ غداری کی اور حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ جب کوفیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین ہجرت کر کے مکہ شریف پہنچ گئے تو وہاں کے سب چھوٹے بڑے لوگوں نے آپ کو خط بھیجا کہ حضرت ہم آپ کی تابع داری کریں گے اور اب ہم بے امام ہیں اور ہم سب جان و مال سے حاضر ہیں، آپ کی اطاعت اور خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ جانتے ہیں۔ آپ بہت جلدی آئیں اور ہماری رہبری کریں، اور تمام کوفے کے لوگ آپ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کے بہت سارے خط آئے۔ امام حسین دین کی خدمت سمجھ کر مجبور ہو گئے اور کوفہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے آپ سے فرمایا کہ بھائی جان، کوفیوں کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں، وہ لوگ بڑے غدار اور مکار ہیں۔ آپ کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ظلم کیے، آپ یہاں سے نہ جائیں، یہاں سب کے سب آپ کے خادم ہیں، آپ کا رتبہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، آپ کی رائے درست ہے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، اس لیے میں مجبور ہوں۔ یہ جواب سن کر کہا گیا آپ نہ جائیں، نہ معلوم وہاں کیا کیا ہوگا، بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے کسی عزیز کو وہاں بھیجیں، ان لوگوں کے جو حالات ہوں گے وہ لکھ کر آپ کو بھیج دیں گے۔ یہ رائے آپ کو پسند آئی اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ بھائی جان تم کوفہ جاؤ، اگر وہ لوگ تمہارے ہاتھ پر میری بیعت کرے تو مجھ کو لکھو، میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا، اور میرا یہ خط ان کو دے دینا جس خط میں یہ لکھا تھا کہ مسلم میرا بھائی ہے جو کہ بزرگی میں میرے سے کم نہیں، جس نے اس کی بیعت کی سمجھو اس نے میری بیعت کی، اور میں مسلم بن عقیل کو اپنی جگہ کوفہ میں مقرر کرتا ہوں۔ حضرت مسلم اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بمشکل کوفہ پہنچے اور مختار بن عبیدہ کے یہاں ٹھہرے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی بہت تعظیم کی۔ آپ نے ان کو حضرت امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا، وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے وعدے کے سچے ہیں، تو آپ نے حضرت امام حسین کی خدمت میں ایک خط لکھ کر بھیج دیا کہ اے فرزند رسول، یہاں سب لوگ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں اور 40,000 لوگوں نے میری بیعت کر لی، آپ بہت جلد یہاں آ جائیں۔ مگر جب حضرت مسلم سے 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور صحابی رسول حضرت نعمان جو وہاں کے حاکم تھے انہوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی، تو خفیہ پولیس نے یزید کو خبر دی کہ امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں اور امام حسین بھی مکہ سے آ رہے ہیں۔ نعمان جو یہاں کا حاکم ہے وہ روک ٹوک نہیں کرتا۔ یزید نے عبداللہ بن زیاد کو حکم دیا، اے بصرہ کے حاکم، میں تجھ کو ترقی دیتا ہوں، تو کوفہ جا اور اپنی جگہ کسی مضبوط آدمی کو مقرر کر۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہا ہے اور حسین مکہ سے آنے والا ہے، تو وہاں جا اور ان کی جماعت کو توڑ دے اور لوگوں سے میری بیعت لے، اور جو شخص میری بیعت نہ کرے اور میری حکومت نہ مانے اس کو قتل کر دینا۔ حسین اور مسلم بھی اگر انکار کرے تو ان کے سر کاٹ کر ہمارے دربار میں پہنچا دینا اور نعمان کو برخاست کر دینا۔ ابن زیاد یزید کا یہ حکم سنتے ہی خوش ہو گیا، پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا۔ وہ ظالم آل رسول کا دشمن تھا، خارجی تھا۔ بصرہ میں اپنے بھائی کو مقرر کر کے کوفہ چلا۔ راستے میں حضرت امام حسین کا غلام جو آپ کا خط لیے آ رہا تھا وہ خط اس سے لے کر پڑھا، اور ظالم نے ان کو شہید کر دیا، اور مکر و فریب سے عربی لباس پہن کر کوفہ میں داخل ہوا اور اپنے فوج کو دوسرے راستے سے بھیجا، اور عربی لباس میں کچھ آدمیوں کے ساتھ مکہ کے راستے سے رات کو شہر میں داخل ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین آ گئے۔ ہزاروں آدمی زیارت کے لیے آئے اور سلام کرتے تھے۔ ابن زیاد آہستہ سے سلام کا جواب دیتا رہا اور دل میں سانپ کی طرح بل کھاتا رہا۔
اس طرح دارالحکومت پر پہنچ گیا۔ عمر بن باہلی نے چیخ مار کر کہا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، یہ تو عبداللہ بن زیاد ہے، یاد رکھو یہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور ڈر کر سب بھاگ گئے، اور ابن زیاد حکومتی مکان میں داخل ہو گیا، اور صبح اس نے اعلان کیا کہ اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ میں عبداللہ بن زیاد ہوں، اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو شہر میں آگ لگوا کر سب کو جلا دوں گا، اور اگر تم لوگوں نے میرا کہنا مان لیا تو تم لوگوں کو ہر طرح کا انعام دوں گا اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھاؤں گا۔ ابن زیاد کے ڈر سے لوگوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور خدا کے ڈر کو بھلا دیا۔ آپ اس وقت بہت حیران ہوئے کہ افسوس، لوگوں نے دھوکہ دے دیا اور وعدہ خلافی کیا۔ صحابی رسول حضرت ہانی نے آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلا کر کہا کہ مسلم کو لاؤ۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر حضرت مسلم میری بغل میں بھی ہوتے تب بھی تجھ کو نہیں دیتا۔ ابن زیاد نے ان کو اسی وقت شہید کر دیا تاکہ لوگ مجھ سے ڈرے اور کوئی حضرت مسلم کا ساتھ نہ دے۔ حضرت مسلم نے سنا کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے دل میں ایک جوش اٹھا، آپ نے بچوں کو قاضی کے سپرد کیا اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا، مرد بنو، ہمت نہ ہارو، آؤ میرے ساتھ چلو، اور ننگی تلواریں لے کر ایک دم ابن زیاد کے مکان پر چڑھ گئے۔ ابن زیاد نے اپنے کچھ حاکموں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ اور ہٹاؤ اور کہہ دو کہ یزید کی فوج آ گئی ہے، تم کو زندہ نہ چھوڑے گی، اگر زندگی چاہتے ہو تو آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھو۔ اس اعلان کے سنتے ہی وہ 500 آدمی جو حضرت مسلم کے ساتھ تھے وہ لوگ بھاگ گئے اور حضرت مسلم اکیلے رہ گئے۔ آپ سخت پریشان ہوئے کہ میں کہاں جاؤں، نہ گھر ہے نہ در ہے۔ آپ نے چاہا کہ اس وقت یہاں سے ایک طرف ہو جاؤں اور کسی طرح بھائی حسین کو خبر پہنچاؤں کہ وہ شیعان حسین محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے غدار نکلے، اور سب نے بیعت توڑ دی اور میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ مگر جس طرف جاتے ابن زیاد کی فوج پاتے اور آپ حضرت امام حسین کے غم میں روتے۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو مسلم کا سر کاٹ کر لائے گا وہ انعام پائے گا۔ حضرت مسلم اکیلے پیاس کی تیزی سے بے حواس بی بی طویٰ کے دروازے پر آئے اور پانی مانگا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ گلی کوچوں میں پھرنے کا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا نام مسلم ہے، میں امام حسین کا چچا زاد بھائی ہوں، ان کے حکم سے میں یہاں آیا تھا، یہاں کے لوگوں کے بلانے پر مجھ کو امام حسین نے بھیجا تھا، مگر یہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی، امام حسین کے ساتھ غداری کی۔ بی بی طویٰ نے آپ کو اپنے گھر میں چھپا لیا اور اپنے بیٹے محمد بن اشعث کو بہت سمجھایا، مگر وہ نہ مانا، اور اس نے ابن زیاد کو جا کر خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے تھانے دار کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے جاؤ اور مسلم کو پکڑ کر لاؤ۔ تھانے دار 300 سپاہی لے کر بی بی طویٰ کے مکان پر چڑھ گیا اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے سپاہی مجھ کو پکڑنے آئے ہیں۔ غیرت اور ہاشمی مردانگی جوش میں آئی اور خیال ہوا کہ بڑی بے ہمتی اور کمزوری کی بات ہے کہ بیٹھے بٹھائے اس بی بی بڑھیا کے گھر سے پکڑا جاؤں۔ مارا تو جاؤں گا ہی، مگر ان ظالموں کو مار کر مارا جاؤں گا تو بہادری ہوگی۔ بس آپ شیر کی طرح بڑی مردانگی سے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر آئے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند آواز سے بول کر ان پر تلوار چلا دی۔ ان میں سے کسی کا حوصلہ نہ پڑا کہ آپ کے سامنے آئے اور حملہ کرے، لیکن ایک سپاہی نے کوٹھے پر چڑھ کر آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ کا چہرہ خون سے رنگ گیا اور خون کے نکلنے سے آپ کے بدن میں کمزوری ہو گئی، مگر بہادری کے کمال کی وجہ سے گرے نہیں اور ایک دیوار سے کمر لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم نے بہت سے آدمی مار ڈالے کہ تم ان سے کہو کہ ہم نے تم کو چھوڑ دیا، جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ تھانے دار نے آپ کو انہی باتوں میں لگا لیا اور سب لوگ جمع ہو کر آپ کو پکڑ لیے اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔
اس نے کہا اے مسلم، تم نے امام زماں یزید کی بیعت نہ کی اور اپنی جان مصیبت میں ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، امام زماں میرا بھائی حسین ہے، مگر تم سب لوگوں سے ان کا حق چھین لیا۔ ابن زیاد غصے میں آیا اور حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو۔ اس وقت آپ کی نظر کچہری کے میدان پر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کوفی تماشائی کھڑے ہیں اور میرے قتل کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ حضرت امام حسین کی طرف سے بے چین ہو کر کہنے لگے، اے ہوا تو ہی جا اس طرف، شہزادہ ہو حرم میں جس طرف، جا کے کہیو ان سے اے شاہ زمن، ہو گیا قربان مسلم بے وطن۔ اہل کوفہ نے کیے جو جفا، سب کے سب جا کر کہیو بہر خدا، آپ ہرگز یہاں نہ آنا اے امام، کوفیوں کا ہے فقط دھوکے کا کام۔ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ روح مبارک آپ کی جنت الفردوس میں پہنچی۔ آپ کے دو بیٹے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ ایک کی عمر 8 برس تھی اور ایک کی 7 برس۔ بڑے ظلم و ستم کے بعد حارث ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح امام حسین کوفہ جاتے ہیں تو ان کو کربلا کے میدان میں روک لیا جاتا ہے۔